السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اے ہمارے رب، بے شک آپ جمع کرنے والے ہیں الناس لوگوں کو، لیومن اس دن، لا ریب نہیں شک فیہ اس میں، ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف المیعاد اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو جیسا عرض کیا تھا کہ جو راسخون فی العلم ہے، جب ان کے سامنے کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کل من عند ربنا، سارے کا سارا ہمارے رب کی طرف سے، اور وہ اس میں جا کے پریشان نہیں ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے لوگوں کو سمپلی کہنا، کہ ان کو بتا دینا، ان کو خبردار کر دینا، یہ ہمارا جو ہے وہ مین ٹاسک ہے۔ اس کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں سمجھتے تو ان کی اپنی مرضی ہے۔ اور ایمان والے راسخون فی العلم کہتے ہیں اے ہمارے رب، آپ یقیناً سب کو اکٹھا کرنے والے، وہ جو ماننے والے ہیں، وہ جو نہیں ماننے والے ہیں، وہ جو لوگوں میں فتنہ پھیلانے کے لیے متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، وہ جو متشابہات کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، معاشرے میں ایک تفرقہ پیدا کرتے ہیں، سارے کے ساروں کو اللہ آپ قیامت کے دن، اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں اکٹھا کرنے والے۔ تو آخرت کا جو خوف ہے، جیسے کہ پہلے بھی کئی مرتبہ کی آیات کی تفسیر میں عرض ہو چکا کہ آخرت کا خوف یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا خوف، اس بات کا شک، اس بات کا جو ہے وہ ایک احساس، خوف کہ یار کل جو کچھ میں کر رہا ہوں نا، مجھے اس کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ کئی مرتبہ کوئی ایک آیت ہمیں نظر آئی، اس میں کیوروسٹی ہوتی ہے، ہم تھوڑا سا اس کے پیچھے پڑتے ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس کو یہ ہوگا احساس کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ کے سامنے احساس مجھے جواب دہ ہونا ہے، تو وہ فضول کی ان چکروں میں نہیں پڑتا، وہ فضول کی ان ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، جو ان نیسیسری ہیں، غیر ضروری ہیں، ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا۔ تھوڑا سا کیا اور پھر اس کے بعد چل پڑا۔ یاد رکھیں، کوئی بھی ایسی بحث، کوئی بھی ایسی چیز جس کا ہماری زندگی سے تعلق نہیں ہے، جس سے ہمارے دین میں کوئی فرق نہیں آتا، جس سے ہمیں ہدایت نہیں مل رہی ہوتی، ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم ہے نا، تو کوئی ہمیں سے پوچھتا ہے تو ہم اس کو خوب ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑا مزہ آتا ہے اس کو بتانے میں اور بحث کرنے میں اور علمی نقطے نکالنے میں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پوچھنے والے کو بھی تھوڑا سا بتا کے اس کو کہہ دیا جائے کہ دیکھیں بھائی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلو۔ انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ایک دن آنا جس دن سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی وہیں ہوں گے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی وہیں ہوں گے، فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی وہیں ہوں گی، علی رضی اللہ عنہ بھی وہیں ہوں گے، معاویہ بھی وہیں ہوں گے رضی اللہ عنہ، یزید بھی وہیں ہوگا، حسین رضی اللہ عنہ بھی وہیں ہوں گے۔ اللہ ان کا بہتر فیصلہ فرما دیں گے، اللہ نے سب کو اکٹھا کرنا ہے۔ ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں ان بحثوں میں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی چیزیں کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا یا نہیں کیا، اللہ کے نبی جو تھے وہ ان کو علم ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کے پاس سارے خزانے تھے یا نہیں تھے۔ ان باتوں میں بحث کرنے کا، ان باتوں پہ سوچنے کا، ان باتوں کے اوپر لڑنے کا ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا، شیطان کا بھی اور جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کا بھی بہت بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں کو اپنے ٹریک سے ہٹانے کا۔ ایک بندہ ہے جو اس بحث میں پڑ جاتا ہے کہ یزید کے بارے میں کس کس عالم نے، کس کس محدث نے، کس کس فقی نے کیا کہا ہے، وہ ساروں کا اکٹھا کرتا ہے اور پوری ایک کتاب لکھتا ہے کہ یزید کے بارے میں یہ والوں نے غلط بات کی، اور دوسرا بندہ اٹھتا ہے وہ سارے کا سارا اکٹھا کرتا ہے کس نے اس کی توثیق کی، کس نے اس کی برت کی، کس نے یزید کے بارے میں کہا کہ یہ بالکل ٹھیک۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ نے سب کو اکٹھا کرنا ہے اور اللہ بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کے جتنے بھی وعدے ہیں اللہ کسی کے خلاف نہیں کرے گا، اللہ عدل بھی کریں گے، اللہ انصاف بھی کریں گے، اللہ فیصلہ بھی فرمائیں گے، اللہ حق اور باطل کو ایک دوسرے سے بالکل واضح کر کے فرق کر کے بھی دکھا دیں گے۔ ہمیں سکون آ جاتا ہے کہ یار
اللہ نے سب کو اکٹھا کرنا ہے. کئی مرتبہ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں ایک ہی ٹینشن میں. کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تو کسی طریقے سے انتظار کرتے کرتے پوری گزر جاتی ہے کہ اللہ کب اس کو سزا دے گے, اللہ کب ہمیں کوئی موقع ملے گا کہ ہم اس کو بدلہ دے سکے, کب ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اس کو سنا سکے, کب ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اس کو ویسے ٹیز کر سکے, تنگ کر سکے جیسے اس نے ہمیں کیا تھا. انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اللہ ہم سب کو اکٹھا کرنے والا ہے. میں اور وہ بندہ بھی آمنے سامنے آئیں گے اور اللہ ہمارا بھی فیصلہ فرمائیں گے. اور دنیا میں اس کو سزا ملی بھی تو تھوڑی دیر کے لیے ہوگی, زیادہ سے سزا کیا ہوگی, وہ مر جائے گا. تو یہ تو تھوڑی سزا ہے. اگر اس نے واقعی ہم سے زیادتی کی ہے تو آخرت میں اس کو بڑی سزا ملے گی. یا اس کے اعمال سے اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے نیکیاں تو ہمیں وہاں پہ جنت میں فائدہ ہو, یا ہمارے گناہ اس کے ذمے ڈالیں گے. تو یہ جو آخرت کا کانسیپٹ ہے, اللہ کے ہاں اکٹھا ہونے کا کانسیپٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. یہ ہمارے ذہن میں آ جائے تو ہم بہت سے حد تک متشابہات سے, دین کی فضولیات سے, ایسی بحثیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے ہم نکل جائیں. تو یہاں تک ایک ٹاپک چل رہا تھا. اب تھوڑا سا ٹاپک جو ہے وہ کیا ہوگا, تھوڑا سا چینج ہوگا. سورہ آل عمران کی 10ویں آیت سے, ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. ان بے شک الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا, لن تغنیا ہرگز, لن کہتے ہیں ہرگز, ایک ہوتا ہے لا, ایک ہوتا ہے لم, ایک ہوتا ہے لن. اب یہ تینوں جو ہے یہ سویرٹی کو شو کرتے ہیں. ایک نارمل ہے, ایک اس سے ہائر ڈگری ہے, اور ایک سپرلیٹو ڈگری ہے. تو لن تغنیا ہرگز نہ کام آئیں گے, عنہم ان کے, اموالہم ان کے مال, ولا اور نہ ہی اولادہم ان کی اولادیں, من اللہ اللہ سے, شیئن کچھ بھی, وَأُولَئِكَ اور وہی تو ہیں, وقود ایندھن النار آگ کے, یعنی جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے, اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت کچھ کام آئے گی نہ ان کی اولاد, اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے. تو یہاں سے تھوڑا سا کانسیپٹ چینج, یہاں سے ٹاپک ہلکا سا چینج ہوا, اور اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا. اور پچھلی آیت سے بھی ہے کہ قرآن کی بات کی, اللہ نے بار بار قرآن کو بتایا, نزل علیک الکتاب بالحق, نزل علیک الکتاب, انزل التوراۃ والانجیل, انزل الفرقان. جتنی بھی یہ باتیں ساری اللہ نے بیان کی, اور اس کے بعد کیا فرمایا, ان الذین کفروا, جن لوگوں نے انکار کیا, جن لوگوں نے کفر کیا. اب یہاں سے کافر کو اور کفر کو انڈرسٹینڈ کریں. کچھ علماء کے نزدیک, سب کے نزدیک نہیں, کچھ کے نزدیک کفرو سے یہاں مراد کیا ہے, کہ وہ لوگ جنہوں نے جان لیا, سمجھ لیا, جن تک حق کی بات پہنچ گئی اور انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. ایک وہ کافر ہے جس تک ابھی بات پہنچی نہیں, ہو سکتا ہے کبھی پہنچے تو وہ ایمان لے. ایک وہ کافر ہے جس کے اوپر دین کی حقانیت واضح نہیں ہوئی, یعنی ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہی حق ہے اور یہی دین ہے, یہی اصل ہے. اور ایک وہ ہے جس کو یقین ہو گیا ہے, جس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہی حق ہے, یہی اصل دین ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن حق ہے, اور اس کے باوجود اس نے اس کو چھپا لیا. جیسے ابو جہل تھا, ابو جہل کو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. اسی طریقے سے بڑے بڑے جو سردار تھے مکہ کے, قریش کے, ان کو پتا تھا کہ یہ قرآن حق ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس چیز کو اپنے دل میں چھپا لیا اور ایمان نہیں لایا. یعنی کفر کا ایک مطلب ہوتا ہے چھپا دینا, جس طرح آپ کو عرض کیا تھا کہ کافر کہتے ہیں دانے کو زمین میں ڈالنا, کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کہ وہ دانہ زمین میں چھپا دیتا ہے, یعنی چیز موجود ہے لیکن اس کو کور کر دیتا ہے, اس کو کور اپ کر دیتا ہے. تو قرآن میں جہاں پہ کافروں کا ذکر ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے, یہ وہ کافر ہیں کہ جن کے سامنے حق آ گیا ہے, جن کو چیز کی سمجھ آ گئی ہے اور اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا. ایسا کافر, ایسے تو بہت سارے مسلمان جتنے بھی صحابہ تھے, زیادہ تر صحابہ کیا تھے, وہ تو مشرک ہی تھے نا, کافر ہی تھے, لیکن جب ان کے سامنے دین کی حقانیت واضح ہوئی تو وہ ایمان لے آئے. ٹھیک ہے, تو ان سے مراد وہ کافر نہیں ہیں کہ جن تک ابھی تک دین کی حقانیت نہیں پہنچی, جن کو یقین نہیں ہوا کہ یہ حق ہے. لیکن جس طرح یہودی تھے, یہودیوں کے علماء تھے, ان کو یقین تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں آیات آئی ہیں تورات کے اندر, یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے.
یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جن کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، جن کو یقین ہو گیا ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا ہے. تو ان کے بارے میں ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. جس نے کفر کیا اللہ کے مقابلے میں، نہ ان کی اولاد کوئی ان کے کام آئے گی، اور نہ ان کی اموال ان کے کوئی کام آئیں گے. نہ انہوں نے جو مال خرچ کیا وہ کوئی کام آئیں گے، نہ اولاد کوئی کام آئیں گے. یہ دونوں لحاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے. دنیاوی اعتبار سے کیسے کہ بیسیکلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کے خلاف تھے مشرکین، وہ ایکچولی کس کے خلاف تھے؟ اللہ کے خلاف تھے، اللہ کے دین کے خلاف تھے. آپ سے جیسے کہ سٹارٹ میں عرض کر دیا تھا کہ یہاں پہ غزوہ بدر کا ذکر بھی ہوگا، غزوہ احد کا ذکر بھی ہوگا. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا جانتے بوجھتے ہوئے، ان کا کوئی کام نہیں آئیں گے، نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں. یعنی انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے کیا، جنگیں کی، بدر کیا، احد کیا، احزاب کیا. تو اس میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اگر آپ نے جنگ کرنی ہے تو آپ کو اپنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے نا. ظاہر ہے آپ کو ساتھ کوئی بھی آپ نے فوج تیار کی ہے، اور فوج کے لیے اس کا کھانا پینا، اس کا چلنا، جانور مہیا کرنا، یہ سارا اس سب کی چیزوں میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ مال استعمال ہوتا ہے. اور جنگ کے لیے کس کو بھیجنا ہوتا ہے؟ اپنی اولادوں کو. ثابت ہے اگر خود بوڑھے ہیں یا خود بڑے ہیں تو اپنی اولاد کو بھیجیں گے. بھی آ رہا ہے کہیں نہ کہیں سے، تو کسی کی تو اولاد ہوگی، تو وہ اپنے اموال اور اپنی اولادوں کو اللہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو اللہ نے بہت کلیئرلی بتا دیا کہ تمہاری یہ مال خرچ کرنا اور تمہارا اپنی اولادوں کو بھیجنا اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. اللہ کے مقابلے میں جو تم اللہ کے دین کو مغلوب کرنے کے لیے مال خرچ کر رہے ہو، اور ہیومن جو ریسورسز اور ہیومن جو پاور لگا رہے ہو، اپنے بندے لگا رہے ہو، اپنے لوگ لگا رہے ہو، اللہ کے مقابلے میں یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اولئک هم وقود النار، وہ آگ کا ایندھن ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.